बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़। मैं हूं आपके साथ फ़ाइज़ा शिराज़ी। नाज़रीन, कौमी सलामती पार्लिमानी कमेटी के इजलास के बाद ख़्याल ये था कि सबको एक पेज पे हो जाना चाहिए। जैसे 2014 में APS सानहे के बाद सारे एक पेज पे आ गए थे, बहुत बेहतरीन कंसेंसस बिल्ड किया गया था। और उसके बाद दहशत गर्दों का जिस तरीके से उनको टफ़ टाइम दिया गया था, दहशत गर्दी में जिस हद तक भी कमी आई थी, वो सारा उस नेशनल एक्शन प्लान के सिलसिले में जो एक पेज था जिसमें कंसेंसस बिल्ड किया गया था, उसका नतीजा था, उसके समरात थे। लेकिन होना भी यही चाहिए था अभी इस कमेटी के इजलास के बाद। लेकिन अभी उसकी स्याही मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँगी कि सूखी नहीं थी, खुश्क नहीं हुई थी। मतलब अभी कुछ ही घंटे हुए थे कि उस कंसेंसस की हमें कंसेंसस बिखरता हुआ किसी हद तक, शायद मेरे अल्फाज गलत हों लेकिन वो नज़र आया, क्योंकि वो ये मैं नहीं कह रही। मौलाना फजल रहमान खुल के सामने आ गए, JUIFA आ गई, उन्होंने ये तनकीद का निशाना बना दिया। 2 एलामी सामने आ गए। अब JUIFA की जानब से जो एलामिया सामने आ गया, ANP का भी एक एलामिया सामने आ गया। उनकी लैंग्वेज, अब दोनों एलामियों में लैंग्वेज काफ़ी सख्त थी। JUI के सेनेटर जो है, सीनियर रहनुमा है सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, उन्होंने इस बात का भी शिकवा मीडिया से कर डाला कि देखें, हमें तो पूछा तक नहीं था कि लैंग्वेज क्या थी इस एलामिया की। यानी कि हमारे वो कह रहे कि हमसे शेयर तक नहीं किया गया था। और बात ये होने लगी कि क्या ये सिर्फ PMLN का ही बयानिया था या बाकी सबका भी बयानिया था, एक कंसेंसस के साथ बयानिया आया था या वन साइड बयानिया था। इस सब पे डिबेट करते हैं आज के प्रोग्राम में कि इस वक्त हमारे मुल्क की अशद ज़रूरत है कंसेंसस बिल्ड होना, पॉलिटिकल कंसेंसस के साथ आगे बढ़ना, ताकि नेशनल इलेक्शन प्लान या जो भी एक कहा जा रहा है कि एक्शन लिया जाएगा, उस एक्शन को मज़ीद स्ट्रेंथन किया जा सके। लेकिन क्या हमारी सियासी जमातें ये सारा कुछ होने देंगी? क्या हमारी सियासी जमातें एक चंद घंटे गुजरने के बाद जिस तरह के सख्त किस्म के एलामिया अपनी अपनी जारी कर देती हैं, क्या उसके बाद हमें लग रहा है कि ये सारे सेम पेज पे हैं? जिस तरह से तहरीक इंसाफ ने भी उस शमूलियत नहीं की है, बड़े मियाँ साहब नाज़रीन वो शामिल नहीं हुए हैं। 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म, चौथी दफ़ा के वज़ीर आज़म बनने के लिए वो आए थे, लेकिन इलेक्शन से कुछ दिन पहले वज़ीर आज़म के नाम का एक टाइटल लगा के तो पूरे अखबारात के फ्रंट पेज पे एक पेज का इश्तिहार छप गया था उनके नाम का, वज़ीर आज़म चौथी बार के। लेकिन वो बने नहीं, चलिए सूरत-ए-हाल वो एक अलग हो गई। क्या उनको उनका एक्सपीरियंस नहीं था? उनको होना चाहिए था। हमारे इंटीरियर मिनिस्टर वज़ीर दाखिला वहाँ पर मौजूद नहीं थे, तहरीक इंसाफ भी वहाँ पर मौजूद नहीं थी। इस सब पे बात करते हैं आज के प्रोग्राम में कि मामलात आगे कैसे बढ़ेंगे, मामलात आगे कैसे कंसेंसस के साथ बढ़ाए जा सकते हैं जिससे इन्वायरमेंट भी ख़राब ना हो, आम आदमी का एतबार जो है मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो, उसको कॉन्फिडेंस जो है, उसका कॉन्फिडेंस बिल्डिंग जो है, जिसे सिंपल वर्ड्स में कहा जाता है कि वो शेक ना हो कॉन्फिडेंस किसी का। इस सब पे बात करते हैं। हमें नुमान कैसे साहब ने ज्वाइन किया है स्टूडियो में, बहुत शुक्रिया। सीनियर एनालिस्ट हैं आप, बहुत शुक्रिया नुमान साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। मुस्तफ़ा कमाल पाशा साहब है, सीनियर एनालिस्ट हैं, स्टूडियो में ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया पाशा साहब आपका भी हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो मैं जानूंगी पाशा साहब से। पाशा साहब, मुझे ये बताइए कि ANP ने बात की है, मेरे ख्याल में ANP की बात गलत नहीं है, ANP ने बात की है कि जी ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन होनी चाहिए, ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बनना चाहिए। और मेरे ख्याल में, शायद मेरा ख्याल नाजुक भी हो, आप लोग ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि बनना भी चाहिए, लेकिन इस किस्म की कोई बात ऑफिशियल एलामिया में सामने नहीं आई। बहुत शुक्रिया मैडम। बात यह है कि जितनी भी सियासतदान बातें कर रहे हैं सब ठीक होंगी, हम उनकी डिटेल में जाए बगैर आगे बात करते हैं। देखें, इस वक्त बात यह है कि एक मरीज़ है जी, उसको कैंसर है, और तजवीज़ अगर ये किया जाए कि जनाब घर का माहौल जिधर वो रखा हुआ है माहौल ठीक होना चाहिए, सफाई होनी चाहिए, खुराक आला होनी चाहिए, हिफ्ज़ाने का ख्याल रखना चाहिए, ठीक है, तो सारी बातें ठीक हैं। लेकिन इमीडिएटली क्या चीज़ दरकार है कि उसको कोई 10,000 सीसी का इंजेक्शन लगना चाहिए, ताकि कैंसर की वजह से वो जो शदीद तरीन तकलीफ में मुब्तला है वो उसकी तकलीफ पहले दूर हो। 10,000 सीसी का मिसाल दे रहा हूँ, हैवी किस्म का उसको डोज मिलनी चाहिए कि वो उसका जो असल तकलीफ है वो इमीडिएटली उसका पेन किलर मिलना चाहिए। पेन किलर मिलना चाहिए। अच्छा। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त 2 सूबों के अंदर दहशत गर्दों के जो पंजे हैं वो मुकम्मल तौर पर गाड़े जा चुके हैं। एक सूबे में अलहदगी की तहरीक है, दूसरा सूबा जो है वो मुकम्मल तौर पे दहशत गर्दों की लपेट के अंदर है, ठीक है। और ये हमने जो देखा अब जाफर ट्रेन का जो एक्सप्रेस का जो हादसा है वो अल्टीमेट चीज़ है कि जो नहीं
ہونی چاہیے تھی وہ بھی ہو گئی. تو اب ہمارے سامنے گنجائش موجود نہیں ہے, سوچ و بچار کرنے کا وقت نہیں ہے, بیان بازی کا وقت نہیں ہے, ابھی صرف اور صرف ایکشن لینے کا وقت ہے. اور ایکشن لینے کے لیے صرف ایک ہی ادارہ ہمیں پریپیئر نظر آتا ہے اور وہ ہماری فوج. فوج کے سربراہ نے بغیر لگی لپٹی کے کہہ دیا کہ ہارڈ سٹیٹ مین کہ کوئی اب جو ہے نرمی نہیں برتے جانے کی گنجائش ہے. اور میں آپ کو اگلی بات بتا دوں, آپ نے جس پولیٹیکل کنسنسس کے نہ ہونے کی بات کی ہے, نہیں میں نے یہ نہیں کہا کہ پولیٹیکل کنسنسس نہیں, مجھے لگا کہ شاید پولیٹیکل کنسنسس شیک ہونے لگ گیا. اعلامیہ تو نہیں ہونا, پولیٹیکل کنسنسس ہونا بھی نہیں ہے. اس کی دو وجوہات ہیں. ایک بات یہ ہے کہ پولیٹیکل کنسنسس کے لیے کوئی ٹاورنگ پولیٹیکل شخصیت موجود ہی نہیں ہے. 2014 میں جو یہ پولیٹیکل کنسنسس ہوا, نیشنل ایکشن پلان بنا, تو اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ نواز شریف جیسی قداور شخصیت موجود تھی. اب کہیں بڑے میاں صاحب, اب کیوں نہیں میں آتا ہوں ابھی, ممبر نیشنل اور اسمبلی میں آ رہا ہوں. اور دوسری بڑی وجہ اس نیشنل کنسنسس ہونے کی یہ تھی کہ اس وقت جو اپوزیشن تھی, جو نواز شریف کی حکومت کو گرانے والی قوت بنائی جا رہی تھی, عمران خان, وہ اس وقت فوج کے بغل بچہ تھے, چھوٹے بچے جمہورے تھے. اور فوج نے ان کو جب یہ حادثہ ہوا اے پی ایس کا, فوج کا پرپس یہ تھا کہ پولیٹیکل کنسنسس ہو, تو انہوں نے وہ دھرنا ختم کیا 126 دن کا, اور پھر ایک نیشنل کنسنسس ہوا, اور پوری سیاسی قیادت جو ہے وہ اپنی مسلح فوج کے پیچھے کھڑی ہوگی. اور پھر پاکستان کی, لیکن اس وقت راحیل شریف صاحب نے بڑی دانش مندی سے سارے بات کو سنبھالا تھا. اس میں تو کوئی دوسری رائے ہے نہیں. میں بتا رہا ہوں اس وقت کیونکہ بڑی دانش مندی سے ہی عمران خان صاحب کو انہوں نے لانچ کیا ہوا تھا. تو انہوں نے عمران خان کو کہا بس بھئی تمہارا اب رول ختم ہے, اب تم میرے ساتھ مل جاؤ, تو وہ کنسنسس ہو گیا تھا. اب دوسری وجہ, ایک وجہ یہ ہے کہ نواز شریف جیسی قداور شخصیت موجود نہیں. دوسرا, فوج نے کیونکہ توبہ کی ہوئی ہے کہ ہم پولیٹیکل انجینئرنگ کا حصہ نہیں بنیں گے, تو یہی وجہ ہے کہ اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس کنسنسس کا حصہ نہیں بن رہے, اور دیگر جو پولیٹیشنز ہیں وہ بھی راہ راست پر نہیں آ رہے, کیونکہ فوج جو ہے وہ بالکل بکھرے ہوئے چوزوں کو جو پہلے جمع کیا کرتی تھی, ایک پر کے نیچے لایا کرتی تھی, اب فوج یہ کردار کیونکہ ادا نہیں کر رہی, اس لیے یہ سیاستدان جو ہیں یہ بھانت بھانت کی بولیاں بول رہے ہیں. اگر فوج کے ہاتھ میں ڈنڈا اسی طرح ہوتا جس طرح 2014 میں تھا, تو میں دیکھتا ہوں کہ عمران خان اور ان کی پی ٹی آئی کیسے نیشنل کنسنسس کا حصہ نہیں بنتے. فضل الرحمان صاحب میں دیکھتا کہ کیسے باہر رہتے ہیں, میں دیکھتا کہ محمود اچکزئی کیسے باہر رہتے ہیں, میں دیکھتا کہ اے این پی کیسے باہر رہتے ہیں, میں دیکھتا کہ وہ جو سے ہمارے مینگل صاحب کیسے باہر رہتے ہیں. لیکن کیونکہ فوج کا اب ڈنڈا جو ہے وہ موجود نہیں ہے, اس لیے ہمارے سیاستدان جو ہیں یہ بانت بانت کی بولیاں بول رہے ہیں. پولیٹیکل کنسنسس نہیں ہوگا, کیا کہہ رہے ہیں پولیٹیکل کنسنسس نہیں ہوگا, فوج کو ہی کوئی اسٹرکٹلی جو ہے ہارڈ سٹیٹ بنانا ہوگا. نعمان صاحب سے جان لیتے ہیں. نعمان صاحب, ہماری فوج دہشت گردی میں شہادتوں کے نذرانے دے رہی ہے, اس دہشت گردی کے نتیجے میں, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. ہماری پولیس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ہمارے عام سویلینز, ہم پاکستانی جو ہیں اپنی جانوں کے نذرانے دے رہے ہیں دہشت گردی کے نتیجے میں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. پرابلم یہ ہے کہ اے پی ایس کے بعد جب نیشنل ایکشن پلان بنا تھا تو اس میں کوئی ایمبیگیٹی نہیں تھی. اس وقت کسی کو کوئی ایشو نہیں تھا. ہر ایک نے جو اجلاس کے بعد میں کہانی سامنے آئی تھی, اور ان لوگوں کی زبانی سامنے آئی تھی جو اس اجلاس میں موجود تھے, کہ ہر ایک نے اپنی کنسنسس بیلڈ کرنے کے لیے اپنی اپنی بات سامنے رکھی تھی, اپنے اپنے خدشات سامنے رکھے تھے, اپنے اپنے تحفظات, بڑے ڈسٹرکٹ کا مظاہرہ کرتے ہوئے سب کو سنا گیا تھا وہاں پہ. اس کے بعد 1 پیج پہ سارے آئے تھے. لیکن مطلب سمپل ورڈز میں کہیں کہ ایوری ون واز آن 1 پیج. لیکن اب کی مرتبہ چند گھنٹوں کے بعد جے یو آئی فے کی جانب سے علیحدہ باتیں سنائی دینے لگی, این پی کا اپنا موڈ ایک الگ سے نظر آنے لگ گیا. جیسے پاشا صاحب کہہ رہے ہیں پولیٹیکل کنسنسس نہیں ہوگا تو پھر آگے کیسے بڑھا جائے گا. دیکھیں فیضان, پہلے تو جو آپ نے بات کی کہ ہماری جو فوج ہے وہ اپنا کردار اچھا ادا کرتی رہی ہے, اور ہم اگر جو 2000 کی دہائی ہے, 2010 کی دہائی ہے, اس میں دیکھیں
आपने अपना APS के वाक़े का जिक्र किया, जी, अभी भी जो जाफर एक्सप्रेस का जो वाक़या है इसमें पाक फ़ौज ने बड़ा अहम किरदार अदा किया है, इसमें दो राय नहीं है। कोई जो दो राय नहीं। अहम चीज़ जो इस वक्त पाशा साहब ने जिक्र किया, पॉलिटिकल कंसेंसस, अगर हम ये समझते हैं कि सिक्योरिटी के बात को देख के हम लोग सारे इकट्ठे हो जाएंगे, इसके लिए आपको सेल्फलेस होना पड़ता है। हमारे जितने भी सियासतदान हैं वो मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, इंक्लूडिंग इमरान खान, मैं नहीं समझता कि इनमें से कोई भी सेल्फलेस है, वो आवाम की खिदमत करने नहीं आता। ये सारे के सारे ओहदे लेने आते हैं, ये सारे के सारे पैसे कमाने आते हैं, ये सारे के सारे शोहरत कमाने आते हैं, ठीक है। तो इनके फिर अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। मौलाना फजलुर रहमान का आपने से किया, मौलाना फजलुर रहमान, मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि उनको कश्मीर कमेटी का अगर चेयरमैन बना दिया जाए तो उनसे जितने मर्जी कंसेंसस अपने करवाने हैं वो कर लेंगे। इस वक्त उनके साथ प्रॉब्लम ये है कि उनके पास कश्मीर कमेटी की चेयरमैनशिप नहीं है, या वो सदर पाकिस्तान को उनसे वादा किया गया वो उनको नहीं बनाया गया। इमरान खान साहब की आप बात करते हैं, पाशा साहब ने जिक्र किया कि उस वक्त वो बगल बच्चा थे, अभी शहबाज शरीफ साहब बगल बच्चा है, ठीक है। सो ये जो बारियां हमने लगाई हैं बगल बच्चा, वो तो उनके फेवरेट है ना, वो तो मियां साहब खुद ही अनाउंसमेंट कर चुके हैं वो कि उनके छुपाते फेवरेट नहीं है। हाँ। लेकिन सो खैर मैं इतना नवाज तो शरीफ कुछ भी नहीं अपने कह सकती। अपने वक्त पे रहे हैं, ठीक है, वो भी करते रहे हैं। जरदारी साहब जब अपने टाइम पे आए थे वो भी अपना बाद में ईंट से ईंट बजाना चाह रहे थे, लेकिन ओहदा दोबारा मिला तो दोबारा आके बैठ गए। अच्छा, तो ये लोहे देखिए के चने भी चबवाने थे, जी, नाकों बिल्कुल चबाने, तो वो पेट भी फाड़ना था वो शहबाज शरीफ साहब ने, सड़कों जरदारी पे साहब, घसीटना भी था। ठीक है। सो ये देखिए, ये मैंने जो बात लेकिन की मैंने ना, देखा नहीं ऐसा कुछ हुआ। ऐसा होगा भी नहीं। सबके अपने इंटरेस्ट हैं, और जब उनको लगा कि हम दोनों की हुकूमत बनने जा रही है तो वो पेट फाड़ना, वो ईंटें बजाना, वो सब का सब एक साइड पे धरा का धरा रह गया, और एक उसमें से प्रेसिडेंट है और एक उस प्राइम मिनिस्टर है। ये है आपका असल प्रॉब्लम। अब भाई भाई बन गए ना। जी, पॉलिटिकल कंसेंसस तो सवाल ही पैदा नहीं होगा इस मुल्क के अंदर। आपको वो क्यादत बेनिफिट के कंसेंसस बन जाते जी हैं। बिल्कुल, बेनिफिट अगर इनका कन्वर्ज करता हो किसी चीज पे, आपने कोई ऐसा प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है जिससे इनके किकबैक्स इनको मिले या कोई और चीजें मिले, उस पर कंसेंसस करना चाहेंगे तो सारे कंसेंसस करके आगे बैठ जाएंगे। ये जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है, असूलन प्रिंसिपली इसमें इमरान खान साहब को भी अपनी जितने भी मामलात हैं, जो भी वो कहते हैं उनसे ज्यादतियां हो रही हैं, वो उनके नुमाइंदों को भूलना चाहिए था, उनको जाके शमूलियत इख्तियार करनी चाहिए थी। मौलाना फजलुर रहमान को भी अपनी जो स्टेटमेंट्स, जो एक कंसेंसस बिल्ड होता है उस पर कायम दायम रहना चाहिए था। देखिए, हम अपनी लड़ाइयां करते रहेंगे, मैं तो बल्कि एक चीज से भी आगे जाता हूं, पॉलिटिकल कंसेंसस की आपको जरूरत ही नहीं है। अच्छा, पॉलिटिकल कंसेंसस का जब हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं तो हमारा मकसद ये होता है कि सारी सियासी जमातें, इसमें सियासी जमातों के तौर पे आपका कंसेंसस हमें नहीं चाहिए। तो किसका चाहिए? मैं वही अर्ज कर रहा हूं कि देखिए, अवाम की जो एक्सपोर्ट होती है, जो मैंने शायद एक दफा पहले भी जिक्र किया था, अवाम अगर आप फौज की जिस तरह पहले सपोर्ट किया करती थी, अवाम अभी भी अगर वो सपोर्ट करे तो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट को, पाक फौज को किसी पॉलिटिकल कंसेंसस की जरूरत नहीं है। मसला ये है कि अवाम भी साथ नहीं है। ये जो पिछले 2-3 साल से जो भी वाकयात सही या गलत हुए हैं, मैं इस वक्त ये मौजूद नहीं है कि मैं उस डिबेट पे जाऊं, उस वजह से अवाम का जो एतमाद था फौज के अंदर वो बिल्कुल तहस नहस हो चुका है। ये सोशल मीडिया हम जो देखते हैं आए दिनों, सबसे बड़ा जो कल्प्रिट बना दिया गया है वो सोशल मीडिया को बना दिया गया, और एक हद तक है भी। ये आपकी शख्सी आज़ादी, आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये आपका एक राइट है, बट इट इज सब्जेक्ट टू सर्टेन क्वालिफिकेशंस। आपकी कोई नेशनल ट्रस्ट आती है, आपकी इंटेग्रिटी आती है, मुल्क की सिक्योरिटी आती है, उन चीज़ों को मलूज़े खातर रखने के लिए आप पाबंदियां लगा सकते हैं। लेकिन मामलात क्या हुए हैं, आपकी अदालतों पे भी कदगने लगा दी गई। लेकिन कदगने तो रही है ना, एक्ट आ नहीं गया सोशल मीडिया के। मैं वही अर्ज कर रहा हूं, देखिए, अवाम की जो सपोर्ट थी ना, अवाम को एक्सपोर्ट हुआ करती थी, अगर उनको कोई आके इन्फोर्स डिसअपीयरेंस की जाती थी तो अदालत का उनके पास एक ऑप्शन हुआ करती थी। उनको सिक्योरिटी भी चाहिए ना, वो आके तो में जाके अपनी रिलीफ लिया करते थे, अब वो रिलीफ भी खत्म। प्लस 9 मई और 26 नवंबर के जो वाकयात हैं उसमें एक खास पार्टी के लोगों को जिस तरीके से उनके साथ सलूक किया गया, और काफी ज्यादा कहा जा रहा है कि लोग जाँ बहक भी हुए, तो उससे जो एक खौफो हरास की जो एक हवा फैल रही है पूरे मुल्क में, इस वजह से वो जो डिस्कनेक्ट है बिटवीन द एस्टैब्लिशमेंट और अवाम, वो हमें नजर आ रहा है। मैं इसलिए कहता हूं कि इस चीज पे बिल्डअप करने की ज्यादा जरूरत है। सियासी जमातों का पॉलिटिकल कंसेंसस कभी नहीं होगा, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से जो पहले मैंने तारीख पढ़ी है और आइंदा भी ये बता रहा हूँ पाकिस्तान की सियासत को देखते हुए कि इधर पॉलिटिकल कंसेंसस नहीं हो सकता। पाशा साहब, मुझे ये बताइए कि क्या दहशतगर्दी के हसास तरीन मसले पर हुकूमत को बड़े भाई का मुजाहिरा करते हुए या मेच्योरिटी का मुजाहिरा करते हुए जॉइंट सेशन नहीं कॉल करना चाहिए था?
میں آپ کی بات سے 100% سہمت ہوں، اور جو بات میرے دوست نے کہی، انہوں نے ایگری کیا ہے کہ پولیٹیکل کنسنسس نہیں ہوگا، یہ بات سے ایگری کیا، لیکن میں ان سے تھوڑا سا ادب سے اس بات سے کہ نہیں ضرورت اس کی، میں اس سے ایگری نہیں کرتا۔ پولیٹیکل کنسنسس ہونا چاہیے کیونکہ ہم سب پاکستانی ہیں، ملک ہمارا ہے، اور ہمیں اس سے پہلے بھی اگر کنسنس نہیں ہوا تھا دہشت گردی پر، تو وہ یہی تھا نا کہ ہم نے گڈ طالبان اور بیڈ طالبان کی تفریق کی، اور کچھ گڈ طالبان کو ہم نے اپنے ملک میں لا بسایا، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہی گڈ طالبان جو ہیں وہ ہمارے گردن پر سوار ہیں۔ اور یہ بات صرف یہ عمران خان صاحب کی حکومت کی حد تک درست نہیں ہے کہ انہوں نے گڈ طالبان جن کو کہا وہ ہمارے لیے بیڈ بن گئے۔ ہماری ریاست نے جو طالبان کے متعلق جو پالیسی اختیار کی تھی 40-45 سال تک، یعنی سوویت یونین کی فوجیں یہاں آنے کے بعد ہم نے جو افغان مجاہدین اور افغان طالبان کے بارے میں جو ریاستی پالیسی ہم نے اختیار کی تھی، وہ بری طرح ناکام ہو چکی ہے، اور ہم یہ سمجھتے رہے کہ یہ ہم جن کی مدد کر رہے ہیں آزادی کی تحریک کو کامیاب بنانے کے لیے، جب کابل میں ان کی حکومت ہوگی تو پاکستان کی نارتھ ویسٹ فرنٹیئر ہیں، یعنی یہ سرحدیں جو ہیں یہ محفوظ ہو جائیں گی۔ انفارچونیٹلی پاکستان کو آج کی تاریخ میں سب سے زیادہ جو خطرہ ہے، جو سب سے زیادہ نقصان پہنچ رہا ہے، جو سب سے زیادہ دہشت گردی جہاں سے ہو رہی ہے وہ کابل کی طرف سے ہی ہو رہی ہے۔ تو ہماری جو افغان پالیسی تھی وہ مکمل طور پہ پٹ چکی ہے، فلاپ ہو چکی ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ خاک اور خون میں نہا رہا ہے، اور ہمارے دو صوبے خاص طور پر کے پی اور بلوچستان جو ہے وہ مکمل طور پر دہشت گردوں کے نرغے پر ہیں۔ اور اس میں فوج کے بارے میں تو ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی کارکردگی جو ہے وہ عیاں ہے۔ ہمیں یہ بات میڈم یاد رکھنی چاہیے، پبلک کو بتانی چاہیے کہ سوات میں صوفی محمد نے اپنی خلافت قائم کر لی تھی، باقاعدہ ان کی حکمرانی قائم ہو گئی تھی، اور عالمی سطح پر انٹرنیشنل میڈیا میں یہ خبریں نشر ہونی شروع ہو گئی تھی کہ طالبان جو ہیں وہ پاکستان کے دارالحکومت سے 50 کلومیٹر دور رہ گئے ہیں، اور عملاً صورتحال بھی یہی تھی کہ صوفی محمد کی حکومت جو ہے سوات میں قائم ہو گئی تھی، وہاں پر ان کی عدالتیں قائم ہو گئی تھی، وہاں پر ان کا سکہ چلنا شروع ہو گیا تھا، اور اگر ہم ڈائریکٹ دیکھیں وہ 50 کلومیٹر ہی بنتا ہے اسلام آباد سے۔ تو یہ پاکستان کی مسلح فوج ہی تھی جنہوں نے اس ناسور کا خاتمہ کیا، اس علاقے کو کلیئر کیا، اور ایسی صورتحال جو ہے وہ نارتھ وزیرستان میں بھی ہوئی تھی، ہماری مسلح فوج نے اس پر بھی قابو پایا۔ اور آج بھی ہمیں اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہماری مسلح فوج جو ہیں یہ ناسور کو جڑ سے ختم کرنے کی پوزیشن میں ہیں، اور وہ کریں گی۔ لیکن جو کام قوم کو اپنی فوج کی پشت پر لانے کا ہے وہ ہمارے سیاستدانوں کا ہے، اور ہمیں ہمارے سیاستدان، جیسا کہ ہمارے دوست نے کہا کہ وہ اپنے مفادات سے ذاتی اس اناد سے اوپر نہیں اٹھ رہے، جس کی وجہ سے جو پولیٹیکل کنسنسس ہے جو ہونا چاہیے، کیونکہ فوج کی پشت پر جب تک قوم سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر کھڑی نہیں ہوئی، فوج کی کامیابیاں جو ہیں وہ رنگ نہیں لا سکتی۔ تو ہمیں یہ کنسنسس کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ اور آپ نے جو بات کہی کہ یہ ذمہ داری، اولین ذمہ داری جو ہے یہ حکومت کی ہوتی ہے، حکومت کیونکہ بڑا بھائی ہوتی ہے، فادرلی ہوتی ہے، یہ اسی کا کام ہے کہ وہ روٹھوں کو منائے، ان کا منت ترلا کرے، ان کے پاؤں پڑنا پڑے تو پاؤں پڑے۔ اور ہمارے جو وزیر اعظم ہیں، خوبصورت وزیر اعظم محترم شہباز شریف صاحب، ان کو مانگنے کی، کبھی خوبصورت اور کبھی ہینڈسم وزیر اعظم ہی بھوکتے پھر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کو تو یہ بہترین ان کی یعنی صلاحیت ہے مانگنا، منت ترلا کرنا، پاؤں پڑنا اور پھر منوا لینا۔ یعنی شہباز شریف صاحب آج تک جس کے پاؤں پڑے ہیں اس کو منوا کے چھوڑا ہے۔ شہباز شریف صاحب نے جس کے آگے اپنی جولی پھیلائی ہے اس سے کچھ نہ کچھ لے کر آئے ہیں۔
جیسے آج کل وہ سعودی عرب گئے ہوئے ہیں اور مجھے 100% یقین ہے کہ وہ شہزادہ سلمان محمد بن سلمان سے ڈھیر سارا، اور عید کے بھی دن ہیں تو عیدی بھی لے کر آئیں گے، اور ظاہر ہے شہباز شریف صاحب کی یہ جو صلاحیتیں ہیں یہ ہمارے لیے فائدے مند اور ہیں. وہ عیدی کس کے کام آئے گی؟ کیبنٹ کی کام آئے گی نا، ہم لوگوں کے تو کام نہیں آئے گی. تو میں یہ چاہوں گا کہ ہمارے وزیر اعظم عام جو آدمی ہیں، کے تو کام نہیں آئے گی. کہنا کہ میں مانگنے نہیں آیا، لگ رہا ہوں مانگنے کا آیا، لیکن میں عیدی لینے آیا ہوں. میرا یہ نا ہے کہ شہباز شریف صاحب اگر طے کر لیں کہ میں نے پیر پکڑ کے یہ جو ناراض لوگ ہیں یہ ان کو منانا تو کوئی مشکل نہیں ہے، ان کو منا لیں. اور ویسے ایک بات ہے چھوٹی سی، میں آپ کو ایک بتا دیتا ہوں، مجھے جو ایک امید نظر آ رہی ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کا مطالبہ یہی تھا نا کہ پیرول پہ عمران خان صاحب کو رہا کر کے تو وہ شریف تھوڑی دیر کے لیے بلا لیتے، تو ایک ماننے کی انڈیکیشن حکومت نے دی ہے. کل ایک ٹیلی ویژن پر انٹرویو میں جو تھے ہمارے رانا ثناء اللہ صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ بھئی اگر یہ پی ٹی یہ پیرول پر رہائی کا کہے تو میں پہلا بندہ ہوں گا جو میں وزیر اعظم کو جا کر کہوں. تو پی ٹی آئی کہہ تو رہی ہے، رانا صاحب کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ وہ جو طریقہ ہوتا ہے ایسے نہیں ہے نا. نہیں میری بات سنیں، پہلے انہوں نے کہا کہ جی ہمیں اپنے مطالبات لکھ کے دیں، ہم گارنٹی دیتے ہیں کہ ہم کسی نہ کسی طرح سے کنسنسس بلڈ کریں گے. انہوں نے مطالبہ لکھ کے دے دیے، وہ مکر گئے کہ ہم نے کمیشن کی طرف. رانا ثناء اللہ صاحب نے پریس کانفرنس کی اب بہرحال مجھے لگ رہا ہے عرفان صدیقی صاحب کے ساتھ رانا صاحب نے پریس کانفرنس کی تھی. رانا صاحب بھی تھے اس سے پہلے جو پروگرامز میں کہتے رہے تھے کہ اگر پولیٹیکل کنسنسس بلڈ کر لیں تو خان صاحب کی رہائی بھی ہو سکتی ہے. یہ رانا صاحب بھی تھے نا جو اب انہوں نے کیٹاگوریکلی کہا ہے کہ میں پہلا بندہ ہوں گا جو وزیر اعظم صاحب کو کہوں. پہلے بھی انہوں نے کہا تھا، کیٹاگوریکلی انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہمیں لکھ کے دے، ہم ان کی بات مانیں گے. ایشو یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب کے پاس کچھ کنٹرول میں نہیں ہے. نہیں ان کی ان کے اگر کوئی کنٹرول میں ہوتا تو ان کے خلاف جو کیسز بنے تھے وہ شاید انہیں کو کچھ نہ کچھ مینج کر لیتے. عدالتیں ان کے کنٹرول میں نہیں ہیں. عدالتیں تو شاید نہیں یہ تو حکومت کے پاس میں ہوتا ہے نا سر. یہ پیرول پہ رہائی تو حکومت دیتی ہے نا، عدالت کا اس سے کیا تعلق ہے؟ وہ ان کو گو ہیڈ لے کے تو کریں گے نا. یہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، ٹھیک ہے. دیر از اے لا. اچھا ویسے میں ایک چیز بتاؤں میڈم، یہ پولیٹیکل کنسنسس ہونا اس حکومت کی کیونکہ کامیابی سمجھی جائے گی تو عمران خان اور پی ٹی آئی کوئی ایسا قدم نہیں اٹھائیں گے جس سے اس حکومت کو فائدہ پہنچے. اگر یہ لوگ ملک کے لیے اپنی انائیں ایک منٹ کے لیے سائڈ پہ رکھ دیں، پے رول پہ چلیں، نہیں مانا نہ سے لاسٹ ٹائم میرے پروگرام میں میں نے حکومت کو مشورہ دیا تھا، آپ نہیں لانا چاہ رہے نا پے رول پہ، مت لے کے آئیں بھائی. اگر سپریم کورٹ عمران خان صاحب کو اڈیالہ میں بیٹھے ویڈیو لنک پہ لے سکتے تو آپ بھی ویڈیو لنک پہ لے لیں. اس میں کیا پرابلم ہے؟ مت بلائیں آپ پہ، مت نکالیں. سیکیورٹی کے ایشوز ہے نا، مت نکالیں. وہاں پہ کیمرہ لگائے کہ پی ٹی آئی کی تو پالیسی اسٹیٹڈ پالیسی یہ ہے، خان نہیں تو پاکستان نہیں. ویسے یہ بات غلط ہے، اس لیے کوئی چیز جو پاکستان کے مفاد میں ہو، کوئی چیز جس سے حکومت وقت کو فائدہ پہنچتا ہو، پی ٹی آئی وہ اقدام نہیں اٹھائے. اس سے ابھی دونوں سیاسی جماعتوں کو نمایاں فائدہ پہنچ سکتا ہے. اگر پے رول پہ عمران خان صاحب کو باہر لایا جاتا ہے یہاں کنسنسس بلڈ کرنے کے لیے وایا ویڈیو لنک، پھر دوبارہ میسج دے رہی ہوں اپنے اس پروگرام کے توسط سے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ملک کی بہتری کے لیے کنسنسس بلڈ کرنے کے لیے اپوزیشن کو اگر ساتھ بٹھانا پڑتا ہے تو تھوڑا سا گیو اینڈ ٹیک کر لیں، تھوڑا سا آپ مان لیں، تھوڑا سا ان کو منا لیں. پیرول نہ سے یا ویڈیو لنک پہ آ جائیں، آپ جو ہے ان کو ساتھ بٹھا لیں کسی نہ کسی طریقے سے. حکومت کو ظاہر سی بات ہے یہ بینگ فادر بینگ بگ بردر یہ مسئلہ حل کرنا ہے. لیکن اس میں نعمان صاحب حکومت کا بھی فائدہ ہے کہ حکومت کہہ سکتی ہے کہ جی دیکھیے ہم نے ملک کے لیے اپوزیشن کو بھی ساتھ بٹھایا، ان کی جس طرح سے یہ کہہ رہے ہیں کہ پاؤں پکڑ، میں تو نہیں کہوں گی پاؤں پکڑ لیں، میں تو کہوں گی کہ ان کو ریکویسٹ کریں، ان کو منا لیں کسی طریقے سے. اور عمران خان صاحب کو بھی یہ دیکھ لیں کہ ہم نے کنسنسس میں ساتھ لے کے آئے ہیں تاکہ کنسنسس ہو سکے. تحریک انصاف بھی اس میں خوش ہو جائے گی. آپ کو نہیں لگتا ملک کی بہتری کے لیے نا، ملک ہے تو سب کی سیاست ہے. جی میں اس سے پہلے کہ اس بات کا جواب دوں، ایک چھوٹی سی بات پاشا صاحب نے ذکر کیا. دیکھیں میں کیوں کہتا ہوں کہ پولیٹیکل کنسنسس نہیں ہونا چاہیے اس ملک میں جس طرح کی ڈیموکریسی ہے. دیکھیں جو حکومتیں ہوتی ہیں وہ ریپرزینٹ کرتی ہیں عوام، یہ انڈائریکٹ ریپرزنٹیشن کا ایک طریقہ کار ہے. اگر عوام مانے تو جی، اگر وہ حکومتیں پراپر لیجٹمیٹ طریقے سے ووٹ لے کے آئیں گی تو پھر عوام کے پاس ریفرینڈم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ ڈائریکٹلی جو وہ کہیں گے وہ یہی ہوگا کہ وہ عوام کہہ رہی ہے. اب ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہمارے جو سکسیسو الیکشنز رہے ہیں، کسی میں زیادہ دھاندلی ہے، کسی میں اس سے زیادہ دھاندلی ہے، وہ عوام کو ریپرزینٹ نہیں کرتے. تو وہ جو فیصلہ لیں گے عوام اس سے متفق ہوگی. تو لہٰذا اس لیے میں کہتا ہوں کہ ان سیاسی جو ہم نے پیادے بٹھائے ہوئے ہیں
ان سے رابطہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, ڈائریکٹ عوام کے پاس جائیں. اس لیے کہتے ہیں کہ آل پارٹیز کانفرنس بلا لیں, ساری سیاسی جماعتیں, عوام جس بھی پیچھے کھڑی ہے, سارے بیٹھ کے کنسنسس کر لیں گے تو عوام ان کے پیچھے کھڑی ہوگی. دیکھیں میں وہی عرض کر رہا ہوں, یہ بے شک ایک طریقہ کار, اگر ایک آئیڈیل طریقہ کار کا ذکر کیا جائے نا, تو وہ طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے ایک لیجٹمیٹ حکومت آئے, وہ عوام کا اس کے پاس مینڈیٹ ہو, وہ جب بیٹھے گی, وہ جب پولیٹیکل پارٹیز کو کال کرے گی, وہ ایک آل پارٹیز کانفرنس کال کرے گی, تو جو پارٹیاں نہیں بھی مانتی ان کو آنا پڑے گا. اب ایشو یہ ہے کہ اس حکومت کی لیجٹمیسی پہ بہت بڑا ڈاؤٹ ہے. فارم 43 کی جو باتیں ہو رہی ہیں, جب یہ بیٹھ کے ریپرزنٹیشن کرنا چاہیں گے عوام کی پروٹیکشن کے لیے, عوام کی سیکیورٹی کے لیے, تو پھر لامحالہ وہ لوگ جو وکٹم رہے ہیں اسٹل فراڈ کا جو کہا جاتا ہے, وہ لوگ نہیں آئیں گے. میں نے آپ سے عرض کیا یہ باتیں ہیں کہ جن کو بلائے طاق رکھتے ہوئے ان سب کو آنا چاہیے تھا, لیکن ایک ہم انسان ہیں. اب ایک طریقہ کار ایک دیکھتے ہیں کہ اگر میں سمجھتا ہوں کہ ایک شخص لیگل نہیں ہے, تو میں اگر جا کے اس کے ساتھ بیٹھ جاؤں گا تو میں اس کے لیجٹم ماننا شروع. لیکن مجھے بریک کی طرف جانا ہے, مجھے پاشا صاحب ایک چھوٹی سی بریک کی طرف جانا ہے. نعمان صاحب آپ کی بات صحیح ہے, لیکن اگر ہم پولیٹیکل کنسنسس ملک کی خاطر نہیں, مفاد کے لیے پولیٹیکل کنسنسس کرنا چاہیں, ڈائیلاگ کریں, تو تب بھی تو اسی فارم 47 کی حکومت کے ساتھ بیٹھے نا یہ لوگ. اور اگر ملک کی سلامتی کے لیے بیٹھ جاتے آ کے, اسی پارلیمنٹ میں یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اسی پارلیمنٹ میں ان کے اپوزیشن لیڈر ہیں, اسی پارلیمنٹ سے ان کے پاس جو ہے بہت سارے ان کے پاس اختیارات بھی ہیں اپوزیشن لیڈر کے پاس, تو کیا اسی پارلیمنٹ میں بیٹھتے ہوئے یہ سیکیورٹی کمیٹی کا جو اجلاس ہوا تھا اس پہ بریفنگ نہیں لے سکتے تھے ناظرین ایک دن کے بعد؟